بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ریڈ زون سے میں ہوں علی رضا الوی۔ اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں جناب مظہر برلاس، اور آج اسکائپ پہ موجود ہیں جناب سہیل اقبال بھٹی۔ جی مظہر برلاس۔ خواتین حضرات، آپ کی خدمت میں اسلام حسب سابق حسب روایت پاکستان کے لیے دعا۔ اللہ تعالی ہمارے اس عظیم وطن کو سلامت رکھے، یہ وطن ترقی کرے، یہاں خوشحالی ہو، اور اللہ کرے یہاں غربت کا خاتمہ ہو۔ الوی صاحب کیا خبریں؟ جی مظہر برلاس صاحب اور ناظرین، سب سے بڑی ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک خبر آئی جو پنجاب کے حوالے سے، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سید محسن رضا نقوی کو پنجاب کا نگران وزیر اعلیٰ مقرر کر دیے، اور اس حوالے سے گورنر پنجاب کو ایک خط بھی لکھ دیا گیا ہے کہ ان سے حلف لے لیا جائے۔ اس تعیناتی کے حکم کے فوری بعد فواد چودھری کا ایک ویڈیو بیان جاری ہوا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن نے کبھی بھی مایوس نہیں کیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہمیشہ کی طرح یہ پھر ایک متنازع فیصلہ کیا گیا اور ہم اسے بالکل تسلیم نہیں کریں گے۔ اس سے پہلے عمران خان تو کہہ ہی چکے تھے کہ محسن نقوی کو ہم بطور وزیر اعلیٰ پنجاب قبول نہیں کریں گے، جبکہ آصف علی زرداری کہتے ہیں کہ محسن نقوی ایک محنتی شخص ہے، ایک دیانتدار آدمی ہے، ایک سیلف میڈ آدمی ہے۔ انہوں نے اپنی محنت کے بل بوتے پہ آگے بڑھے ہیں اور اپنا نام اور مقام بنایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کی تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ بطور صحافی تعلق ہیں، اس لیے اس طرح کا کوئی الزام کہ وہ کسی ایک سے تعلق رکھتے ہیں یہ مناسب نہیں ہے۔ مریم اورنگزیب نے آج خاصی غصے میں گفتگو کی۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ عمران خان نے شوکت خانم ہسپتال کا فنڈ جو ہے وہ ہاؤسنگ سوسائٹی پر لگا دیا، اور انہوں نے اور بھی کافی سخت گفتگو کی۔ جو انہوں نے گفتگو کی پھر اس پہ ہم بات کریں گے، اور پروگرام کے آخری حصے میں ہم بات کریں گے کہ اسلام آباد کے زون 3 میں تعمیراتی سرگرمیاں جو ہیں وہ شروع کرنے کے لیے بااثر بیوروکریٹ جو ہے متحرک ہو چکے ہیں۔ اسلام آباد کا زون 3 کیا ہے اور اس میں کیا گول کھلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس پہ بھی بات ہوگی۔ اس سے پہلے کہ مظہر برلاس صاحب کی طرف بڑھا جائے، فواد چودھری کے آج جو گفتگو ہے اس کا ایک ٹکڑا آپ کو سنواتا ہے، پھر اس پہ تبصرہ کریں۔ فواد چودھری۔ وزیر اعلیٰ ہوں گے کیونکہ محسن نقوی کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے، یا تو پنجاب میں آپ الیکشن ہی نہیں ہونے دیں، اور اگر ہونے ہیں تو اتنی دھاندلی ہو کہ تحریک انصاف کا راستہ رک سکے۔ میں محسن نقوی کی تقرری کو ہم عدالتوں میں چیلنج کریں گے، لیکن سچی بات تو یہ ہے کہ اداروں سے عوام کا اعتماد اٹھتا جا رہا ہے، اٹھ ہی چکا ہے، اور عوام کو ایک فیصلہ کن تحریک کے لیے سڑکوں پہ آنا ہوگا، اور عمران خان کی سربراہی میں، عمران خان کی قیادت میں پاکستان کے عوام پاکستان کے فیصلے خود کریں گے۔ ہم بند کمروں میں ہونے والی ان سازشوں کو ناکام بنائیں گے، اور انشاءاللہ تعالی پاکستان کے عوام یہ فیصلے کریں گے، محسن نقوی ہوں یا جو باقی اس وقت پروردہ لگائے گئے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ کٹ پتلیاں ہیں، اور کٹ پتلیاں جو ہیں وہ اس وقت تک ہی تماشا دکھا سکتی ہیں جب تک ان کو نچانے والے لوگ موجود ہوں۔ جی، یہ کٹ پتلیاں ہیں، اور کٹ پتلیاں تب تک ہی تماشا دکھا سکتی ہیں جب تک نچانے والے لوگ موجود ہوں۔ کیا کہتے ہیں آپ؟ اچھا جی، فواد چودھری صاحب کی گفتگو پہ تبصرے سے پہلے ایک جائزہ لے لیتے ہیں محسن نقوی صاحب کا، ان کی شخصیت کا، اور ان کے متنازع ہونے کا، ان کے مراسم کا۔ تو مختلف یعنی دو پہلو بن جائیں گے۔ تیسرا پہلو فواد چودھری صاحب کا جو انہوں نے بیان کیا ہے اس پہ گفتگو کریں گے۔ صحیح۔ محسن نقوی صاحب جو ہیں جھنگ سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہ بھی بچے تھے کہ ان کی والدہ کو طلاق دے دی گئی تھی، اور ان کا نانکا دادکا دونوں جنگ میں تھے۔ تو ایک روز یہ اپنی والدہ کے ہمراہ لاہور جا رہے تھے خالہ کو ملنے۔ خالہ ان کی مومن پورہ کی طرف رہتی تھی لاہور میں۔ تو ڈرائیور گاڑی چلا رہا تھا، تو محسن نقوی صاحب جو تھے وہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھے تھے اور والدہ پیچھے بیٹھی تھیں۔ تو راستے میں والدہ نے کہا، محسن نقوی اس وقت کوئی 8 برس کے ہوں گے، تو والدہ نے کہا کہ بیٹا آپ پیچھے آ جاؤ، میں ذرا آگے بیٹھ جاؤں، اگلی سیٹ ذرا کمفرٹیبل ہے۔ وہ خیر وہ آگے بیٹھ گئیں، اور پھر ایسا ہوا کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اس ایکسیڈنٹ میں محسن نقوی کی والدہ اور جو ان کی گاڑی چلا رہا تھا ڈرائیور، وہ دونوں شہید ہو گئے، فوت ہو گئے۔ سو سیڈ۔ تو محسن نقوی صاحب بچپن میں والدہ سے محروم ہوئے۔ والد نے تو پہلے ہی طلاق دے دی تھی،
سو یہ اپنی خالہ کے پاس پھر منتقل ہو گئے لاہور میں، صحیح. اور وہیں یہ پڑھے. اور پھر ان کو جب گریجویشن کی انہوں نے تو ان کے نمبر اتنے خاص نہیں آئے تھے، غالباً 3rd ڈویژن تھی. صحیح. ان کے ایک ماموں امریکہ میں تھے، تو ان کے ماموں نے محسن نقوی کو امریکہ بلوا لیا. صحیح. اب جب امریکہ بلوا لیا تو ان کی جو ممانی تھیں، ان کے ماموں نے ایک انگریز عورت سے شادی کر رکھی تھی، صحیح. اور وہ ان کے ماموں کے ہمسائیگی میں CNN کا مالک رہتا تھا. واہ. تو جو ان کی مامی تھی، واٹ اے گڈ لک. یا میں اسی لیے یہ بات بتا رہا ہوں کہ اس لڑکے کا سفر کیسے شروع ہوا، کیسے یہ آگے. ایک 8 سال کا بچہ جو ایکسیڈنٹ سڑک پہ جس نے برداشت کیا ہوگا، جب جو اس کے ساتھ 2 بندے ہیں دونوں مر گئے ہوں، اس کی فیلنگ کی کیفیت دیکھیں نا اس وقت اس کی کیا اس ہوگی. کے بعد جی اس نے، اس کی مامی نے CNN کے مالک سے بات کی کہ ہمارا اس طرح بھانجا ہے، تو وہ پاکستان سے آیا، تو آپ اس کو انٹرنشپ پہ رکھ لیں ذرا CNN میں. تو انٹرنشپ پہ ہو گئے. اتفاق ایسا ہوا کہ یہ 9/11 ہو گیا. اب CNN کی ٹیمیں آنی تھیں اسلام آباد، افغانستان، لاہور، یہ سارا علاقہ جو خطہ. تو انہوں نے کہا بھائی اس خطے کو اب وہاں جو لڑکا انٹرٹین کرے گا وہ کون ہوگا، کوئی بندہ دیکھیں جو وہاں کے موسم حالات سمجھتا ہو. تو اس پہ نظر پڑ گئی، اور اس نے کہا کہ آئی ول ڈو. تو انہوں نے ان کو CNN کا ایک پروڈیوسر بنا کے اس خطے میں بھیج دیا. انہوں نے کمال یہ کیا، جب ان کا اعتماد زیادہ جو حاصل ہوا، ان کو انہوں نے جہاز واز بھی دے رکھا تھا CNN والوں نے، یہ بڑے کمفرٹیبلی رہ رہے تھے. وہ کوئی جرنلسٹ ان کا افغانستان میں ڈیتھ ہو گئی، امریکی کسی جرنلسٹ کی. انہوں نے لاش اس کی نکلوا کے مل ملا کے 24 گھنٹے میں لاش امریکہ بھیج دی. گڈ. وہ بڑے خوش ہوئے، انہوں نے کہا کہ ہمارے تو پاسبل ہی نہیں تھا. ایک بااثر آدمی ہے یعنی. تو یہ اس نے بڑا کمال دکھایا. پھر جناب ان کی شادی ہوئی اشرف مارت صاحب کی صاحبزادی سے. جی. وہ چودھری شجاعت کے بہنوئی ہیں، اور وہ بھی فوت ہو چکے. ان کے کسی دوست کی بیوی کی وہ کلاس فیلو ہیں، تو ان کی شادی اس یعنی ان کی بھابھی ایک طرح سے ہوئی، دوست کی بیوی، تو انہوں نے کروائی. محسن نقوی صاحب 2-3 چینلز کے مالک ہیں، شاید ایک کے تو پورے مالک ہوں، 1-2 کے وہ حصے دار ہیں یا فرنٹ پہ ہیں. ممکن ہے وہاں گوہر اجاز صاحب ہوں یا کوئی اور صاحب ہوں. پھر جناب آ جائیے کہ یہ آصف علی زرداری صاحب کے کیسے قریب ہوئے. صحیح. اچھا، اب چونکہ ادارہ ان کو CNN مل گیا تھا، ایک بڑے ادارے کا نام ہو تو آپ کو پتہ ہے ہمارے سیاستدان صاحب کو چھوڑ کے اس طرف چلے جاتے. تو بے نظیر بھٹو جب واپس آ رہی تھی تو وہ محسن نقوی کو بڑا انٹرویو انہوں نے دیا. 2008 کے بعد یہ آصف علی زرداری کے زیادہ قریب ہوئے، اور اتنے قریب ہو گئے کہ فیصلوں پہ اثر انداز ہونے لگے. اس دور کے کوئی 1-2 انفارمیشن منسٹر سے یا میں نے پوچھا یا اور بھی کہ ایڈورٹائزمنٹ کی جتنی چیزیں تھیں وہ محسن نقوی صاحب طے کرتے تھے. ٹھیک ہو گیا جی. اب اس کے بعد آ جائیے یہ جو آپریشن ہوا رجیم چینج پاکستان میں، یہ جو اپریل میں حکومت بدلی، اس میں محسن نقوی صاحب بڑے مطلب پیش تھے. اور محسن نقوی صاحب کے سنا ہے مبینہ طور پر ادھر بھی مراسم ہیں بہت جدھر ہونے چاہیے. صحیح. یہ ہو گیا ان کا شخصی اور سیاسی پہلو. جی بالکل. وہ آج بھی آصف علی زرداری کے ساتھ چلتے ہیں، آصف علی زرداری کے وفادار دوستوں میں سے ایک ہے. بہت اچھی بات ہے، بالکل صحیح ہو گیا. میں بڑی صاحب کی طرف بڑھنا تھا، اگر اجازت دیں تو میں، یا چلے اپنی بات کمپلیٹ کر لیں آپ. اب آ جائیے دوسری طرف. دیکھیے یہ جان بوجھ کے 2 نام ایسے دیے گئے، احد چیمہ صاحب کا اور محسن نقوی کا. دونوں، احد چیمہ صاحب بڑے متنازع رہے، ان کا بھی پلی بارگین ہوا ہے، نقوی صاحب کا بھی نیب سے.
وہ پرویز الہی صاحب نے ان کی مخالفت کی ہے، وہ کہتے ہیں ہم تو کورٹ میں جائیں گے، فواد چودھری صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں، اور اس کے اشارے اس طرح سے ملے ہیں کہ کچھ گفتگو نقوی صاحب نے چند دن پہلے کچھ دوستوں کی موجودگی میں کی اور کہا کہ میں فلاں فلاں کا علاج کروں گا، یہ مبینہ طور پر گفتگو ہوئی۔ اس گفتگو ظاہر ہے وہ پہنچ جاتی ہے تو وہ چودھری پرویز الہی صاحب تک بھی پہنچی اور فواد صاحب تک بھی پہنچی ہوگی۔ فواد کی جو دوستی بھی رہی ہے محسن نقوی سے، 30 سال سے مراسم ہے، تو دیکھیے فواد صاحب کی دوستی تو ملک احمد خان سے بھی ہے۔ جی 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 فواد صاحب کی دوستی کچھ ایسے لوگوں سے بھی ہے جن کو بعد میں تھپڑ بھی مارے تھے۔ فواد صاحب کے تو کیا کہنے ہیں۔ جی جناب سہیل اقبال بھٹی صاحب آپ کی طرف آئیں گے۔ کہا برلاس صاحب نے بہت زبردست ایک بیک گراؤنڈ نالج دیا جو یقیناً بہت سارے لوگوں کے پاس نہیں ہوگا، اور بڑی دلچسپ گفتگو تھی، مجھے تو اس نے اپنے سحر میں مبتلا کر لیا، یقیناً آپ بھی اگر سن رہے ہیں تو۔ اچھا، دوسرا پہلو یہ ہے کہ ناقدین، عمران خان کے ناقدین یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی زندگی کا ایک ہی مطمع نظر ہے کہ چیزوں کو متنازع بنانا ہے، جس طرح بھی بنایا جا سکے وہ ان کو متنازع بنانا ہے۔ اب ان کا نام آ گیا، ان کو متنازع بنا دیا، کسی اور کا آتا اس کو متنازع بنا دیتے۔ آخر بھائی جو لوگ اس وقت اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان کے بندوں کو کیوں سی ایم لگائیں گے اور الیکشن کروائیں گے؟ وہ تو ڈیفینیٹلی کسی اور ہی کو لگائیں گے یا کسی ایسے کو لگائیں گے جس کو وہ کمفرٹیبل، جس کے ساتھ وہ کمفرٹیبل ہوں گے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ علوی صاحب، پہلی بات یہ کہ مظہر برلاس صاحب نے بہت ہی معلومات سے بھرپور جو گفتگو کی، ایک سیلف میڈ ایک فرد کی انہوں نے ایک پوری داستان بیان کی کہ وہ کیسے پلے بڑھے اور کس طرح آج اس مقام پر پہنچے ہیں، جو کہ بڑی ہی ایک انسپائرنگ ایک سٹوری ہے۔ یہ حقیقت کا تو ایک پہلو ہے، اور جو دوسرا پولیٹیکل اینگل سے جس گفتگو کو ہم زیر بحث لے کے آ رہے ہیں، علوی صاحب کل ہم نے ایک بات کی تھی اپنے پروگرام میں جو ہم ڈسکشن کر رہے تھے، اور میرا استدلال یہی تھا کہ اس وقت جو معاملات مستقبل میں ہونے ہیں وہ جنرل الیکشنز کے ریلیٹڈ ہوں یا آنے والے دنوں جو بڑی ڈیولپمنٹ ہونی ہے، ہمیں پہلے کوئی نہ کوئی ایک فریم ورک طے کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ نفرت اور انتقام کی سیاست نے ہمیں بری طرح سے ڈیمیج کیا ہے جس کا بھی ہمیں ادراک نہیں ہے۔ مطلب میری بات مانی جائے تو سب اچھا، کسی دوسرے کی بات کو نہیں مانیں گے۔ اس کا تھوڑا سا ہم انالیسس کر لیتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جب اپوزیشن لیڈر اور اس کے ساتھ دیگر جو لیڈر آف دی ہاؤس ہوتے ہیں، جب وہ یہ سارا سلسلہ طے کرتے ہیں، اس وقت جب یہ نام سامنے آیا اور ایک پروسیجر کے تحت آیا، وہ کسی جگہ پہ پولیٹیکل ایکسپوز نہیں تھے، کسی عہدے پر نہیں رہے تھے۔ تعلق داری تو ڈیفینیٹلی جس کا بھی آپ نام سجیسٹ کرتے ہیں آپ کی ایک ایکویشن ضرور ہوتی ہے۔ اینی ہو، نام آ گیا، اس کے بعد پہلا سٹیج آیا، اتفاق کی رائے نہ ہوا، دوسری سٹیج آئی، اتفاق کی رائے نہ ہوا، اس کے بعد معاملہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں گیا۔ ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ وہاں پر 4 الیکشن کمیشن کے ممبران تھے اور ایک چیف الیکشن کمشنر ہے۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ جو نگاہیں سبھی جمی ہوئی تھی کہ جب ان تمام کینڈیڈیٹس کا وہ کے بارے میں فیصلہ کریں گے تو کیا یونینیمسلی آتا ہے یا ایک سادہ اکثریت سے فیصلہ آتا ہے۔ تو یہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فیصلہ آیا ہے، یہ متفقہ طور کے اوپر محسن رضا نقوی کو بطور نگران وزیر اعلیٰ پنجاب انہوں نے مقرر کرنے کے حوالے سے یہ اناؤنسمنٹ کی ہے، اور اپنا انہوں نے الیکشن کمیشن پاکستان نے نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب دوسرا اینگل یہ ہے پاکستان تحریک انصاف کا یا مسلم لیگ کا جو ان کے اتحادی ہے ان کا، جب انہوں نے ناموں کا اسی طرح ناموں کو چناؤ کیے، ابتدائی طور پر جو نام آئے تھے آپ کو یاد تھا اس میں نصیر خان صاحب کا نام بھی شامل تھا۔ جی، جب وہ نام ڈالا گیا تھا، کیا اس وقت جب فواد صاحب جو باقی لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ وہ دوہری شہریت کے حامل ہے، کیا اس وقت ان کو نہیں پتا تھا کہ الیکشن کمیشن پاکستان کی جانب سے جعلی ڈگری کی بنیاد کے اوپر ان کے ریٹرننگ آفیسر نے ان کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے تھے؟ اچھا، وہ آؤٹ ہو گئے۔ اس کے بعد سکھیرا صاحب کا نام نومینیٹ کیا گیا، وہ آج کے دن اس وقت تک وہ ایک گریڈ 22 کے عہدے پر خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ ان کو 2 سال کی کنڈیشن ہوتی ہے، وہ انہوں نے میٹ نہیں کی، ریلیکسیشن حاصل کرنے کا ایک ڈیفرنٹ ایک لینتھی پروسیجر ہے۔ اس کے بعد آپ نے ناصر کھوسر صاحب کا نام شروع میں لے کے آئے، انہوں نے معذرت کر تو آپ اپنا ہوم دوسری سائڈ کے اوپر جب 2 نام سامنے آئے تو آبویسلی لگ رہا تھا کہ حاتیمہ صاحب پولیٹیکلی ایک فیسیلیٹیٹڈ ہے، ایک عہدے پر براجمان ہے، ان کی پاسبلٹی نہیں بنے گی۔ دوسرا نام تھا تعلق داریاں، دوستیاں، خدمات سب کی ہوتی ہیں، لیکن
محسن رضا نقوی کسی ایسے عہدے پر براجمان کبھی نہیں ہوئے جس کی وجہ سے ان کا نام قانونی طور کے اوپر یہ ٹیکنیکلی ریجیکٹ ہو سکتا. تو الٹیمیٹلی ایک پروسیس ہو گیا. لیکن پاکستان تحریک انصاف نے جو آنے والے دنوں میں ایک مرتبہ پھر احتجاجی سیاست کو سلسلہ دوبارہ شروع کرنے جا رہی ہے, احتجاجی ریلیاں, جلسے, جلوس, تو ان کے لیے ایک اچھا ان کو ایک ہاٹ کیک مل گیا ہے کہ اس کو مسلسل وہ ایک انڈر پریشر رکھنے کے لیے وہ اس کو ہٹ کریں گے, عدالتوں میں بھی جائیں گے, جلسے جلوس ریلیوں کے اندر بھی اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کریں گے. لیکن ہمیں یہ مد نظر رکھنا ہوگا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے متفقہ طور کے اوپر محسن رضا نقوی کو نگران وزیر اعلیٰ کے طور کے اوپر اس کے نام کی منظوری دی ہے. تو میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف کو اپنی روش کو بدلنا چاہیے. معاملات آگے بڑھ رہے ہیں. آپ کی درینہ خواہش تھی, آپ نے پنجاب اسمبلی ڈیزالو کی, کے پی کی کر لی, نگران وزیر اعظم وہاں نگران وزیر اعلیٰ آ چکے, اب کابینہ بننی ہے, سیٹ اپ آگے بڑھنا ہے. اور جو آپ کا ٹارگیٹ تھا کہ ہم اس کے ذریعے سے پریشر بلڈ کر کے قومی اسمبلی کو بھی ڈیزالو کروائیں گے, جنرل الیکشن کی طرف جائیں گے, آپ پولیٹیکلی اپنی ایفرٹس کو جاری رکھیے. لیکن متنازع شخصیات کو, اداروں کو متنازع بنانے کا سلسلہ رکنا چاہیے. عوام کا اداروں پر اور اہم شخصیات کے اوپر جو اعتماد ہے اس اعتماد کو متزلزل کرنے کا سلسلہ ختم ہونا چاہیے. چیزیں بہتر انداز میں آگے بڑھائیں, اور اس فیلڈ کے اندر تو کبھی آپ کی جیت کبھی دوسرے کی جیت, یہ سلسلہ تو پھر ہوتا ہے ایسے ہی. جی بالکل صحیح ہے جی. کچھ چیزیں آپ کی مرضی سے ہو جاتی ہیں, کبھی کچھ چیزیں آپ کی مرضی کے خلاف ہو جاتی ہیں, لیکن بہرحال اس ملک کو بہتر انداز میں چلانا مقصود اور مدعا ہونا چاہیے. یہ ہٹ دھرمی نہیں ہونی چاہیے کہ بندہ ہمارا ہی ہو, یا افراتفری کی سیاست جو ہے, نفرت کی سیاست ہے, کسی طرف سے بھی ہو, اس کا کسی ایک کو مورد الزام نہیں ٹھہرایا جا سکتا. کسی کی طرف سے بھی نفرت کی سیاست کو پروموٹ کرنا اور اس کو پروان چڑھانا مناسب نہیں ہے, کیونکہ ملک کو اتفاق کی ضرورت ہے, اتحاد کی ضرورت ہے, اور مل کر آگے بڑھنے کے لیے ضرورت ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی تھی محسن نقوی کے نگران وزیر اعلیٰ کے تقرری کے حوالے سے. اس حوالے سے کل اسی پروگرام میں ہم نے ایک گفتگو کی تھی. ایک خواہش کو خبر کا نام دیا تھا, یا خبر کو خواہش کا نام دیا تھا. بعض اوقات مجبوری ہوتی ہے, کبھی خبر کو خواہش اور کبھی خواہش کو خبر کرنا کہنا پڑتا ہے. کل ہم نے کیا ڈسکشن کی تھی وہ آپ کو سناتے ہیں, پھر اس پہ تبصرہ کرتے ہیں. کافی یہی کہوں گا کہ محسن نقوی کو سی ایم ہونا چاہیے, کیونکہ ماضی میں جب صحافی رہے ہیں سی ایم پنجاب کے, تو انہوں نے اچھے طریقے سے سرو کیا ہے, کیونکہ ان کی صرف بیوروکریٹ سے زیادہ عقل ہوتا ہے, ان کے زیادہ لوگوں کے ساتھ یہاں وابستگی ہے. یہ برلاس صاحب کے پوائنٹ ویلڈ ہے, اس لیے میں محسن نقوی کی سپورٹ کروں گا. آپ کا اپنی مرضی, وہ محسن نقوی کی سپورٹ ہم بھی کرتے ہیں. محسن نقوی ہمارا دوست ہے, لیکن آپ دیکھیں نا, جب سیٹھی صاحب نے الیکشن کرائے تو 35 پنکچر نکل آئے, تو وہ بھی تو ایک صحافی تھے نا سیٹھی صاحب. وہ تو بعد میں تردید کر دی تھی بعد میں. جی برلاس صاحب, اور جو سیٹھی صاحب والی بات تھی وہ تو آپ کو پتہ ہی. عارف علوی صاحب نے پھر بڑی معذرت کے ساتھ وہ بیان واپس بھی لے لیا تھا کہ وہ ہم واپس لیتے ہیں وہ بیان کہ وہ 35 پنچر والا. عمران خان صاحب نے خود بھی کہہ دیا تھا کہ جناب یہ وہ سیاسی بیان تھا, بس مٹی پاؤ. نہیں, لیکن گزارش یہ ہے علوی صاحب کے, پاکستان میں بدقسمتی سے کوئی بھی ہو, وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم نگران, الیکشن ہمارے ہاں غیر جانبدار نہیں ہوتے. صحیح, یہ بدقسمتی ہے, شفاف نہیں ہوتے. ایک 1970 کا الیکشن ہوا تھا اور اس میں بھی بھٹو صاحب مل گئے تھے کچھ طاقتوں کے ساتھ اور ملک توڑ دیا تھا, اور وہاں جمہوریت دفن ہو گئی تھی. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں آخری چانس تھا 1970 میں جمہوریت کو زندہ رہنے کے لیے. صحیح, اس سے پہلے بھی جمہوریت پر شب خون مارے گئے, 50 کی دہائی میں مارے گئے, اور 60 کی دہائی بھی اسی طرح گزری, اس میں بھی شب خون مارے گئے. مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کو بھی ہروایا گیا. کیسے کیسے پاکستان کے دیکھیے وزرائے اعظم کی توہین کی گئی, کہ حسین شہید سہروردی کو غدار قرار دے دیا گیا. کبھی محمد علی بھوگرا آ گئے, کبھی چودھری محمد علی آ گئے, کبھی آئی چندری گر آ گئے, کبھی فیروز خان نون آ گئے. صحیح, تو ہمارے ہاں وزرائے اعظم کی عزت افزائی نہیں ہوئی. صحیح. ایک آخری چانس تھا ہمارے پاس 1970 کا, جس میں الیکشن بالکل درست ہوئے, شفاف ہوئے, مگر ہم نے جمہوریت دفن کر دی اس دن, جب ہم نے جمہوری اصولوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے
شیخ مجیب الرحمن کے حوالے اقتدار نہیں کیا صحیح تو جمہوریت دفن ہو گئی۔ صحیح اب پاکستان میں 70 کے بعد سے، میری باتیں شاید آپ کو بری لگیں یا اور لوگوں کو بری لگیں، پاکستان میں کنٹرول ڈیموکریسی ہے۔ صحیح کنٹرول ڈیموکریسی میں یہ ہے کہ جو جمہوری قوتیں ہیں ان کو بہت آگے بھی نہیں آنے دیتے، بہت کھل کر کھیلنے بھی نہیں دیا جاتا، اور ان کو اقتدار دے کے پھر ان کے پاؤں میں ڈوریاں ڈال دی جاتی ہیں، کھینچی جاتی ہیں ڈوریاں، اختیار نہیں دیا جاتا۔ صحیح یہ 85 کے الیکشن میں بھی ہوا، یہ 88 کے الیکشن میں بھی، 90 کے، 93 کے، 97 کے، 2002 میں، 2008 میں، 2013 میں، 2018 میں، سب الیکشن ایسے ہوئے۔ اچھا اب تو دھاندلی کا جو آخری تھا نا الیکشن 2018 کا، اب دھاندلی کا طریقہ کار اور منفرد اور مختلف کر دیا گیا صحیح ہے کہ کہیں سے کسی پارٹی کے لیے دھاندلی کر دی گئی، کسی خطے سے کسی اور پارٹی کے لیے دھاندلی کر دی گئی۔ صحیح ہے تو یعنی سب دھاندلی کا شکار بھی ہو جائیں، سب دھاندلی کے ذریعے آ بھی جائیں، مستفید بھی ہو جائے، مستفید بھی ہو شکار جائیں۔ بھی اور مستفید یہ ایک عجیب و غریب مطلب کھچڑی بنائی جاتی ہے وہ طریقہ اپنایا گیا۔ صحیح تو پاکستان میں پہلے تو یہ ہے کہ جمہوری قوتوں کو یہاں جمہوریت بحال کرنی چاہیے، اور یہ خواجہ سعد رفیق صاحب نے درست فرمایا پچھلے دنوں کہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں میں بھی جمہوریت نہیں ہے۔ بالکل یہ بات درست درست۔ بھٹی صاحب آپ کی طرف بڑھتے ہیں۔ اچھا یہ ایک بڑی زبردست بات انہوں نے کی کہ بڑی منظم انداز میں وزرائے اعظم کی تذلیل کی گئی، جیلوں میں بھی ڈالے گئے، پھانسی بھی چڑھے، وجلا وطن بھی ہوئے، سارے معاملات ہو گئے۔ اچھا لیکن سیاستدانوں نے بھی اپنی غلطیوں سے آج تک بھی لگ رہا ہے کہ کوئی سبق نہیں سیکھا، اور جس جمہوریت کی وہ بات کرتے ہیں اس جمہوریت کو وہ اپنے وجود پہ، اپنی پارٹی پہ بھی لاگو نہیں کر سکے، تو پھر کون ذمہ دار ٹھہرا؟ ظاہری جی سیاستدانوں کی ذمہ داری ہے اور المیہ ہے کہ جمہوریت کا جو سفر ہے جس کا آغاز ودن پارٹی ہوتا ہے، جمہوری سوچ کا، جمہوری اقدار کا، جمہوری رویوں کا، پہلے تو وہیں فقدان ہمیں دیکھنے کا موقع ملتا ہے، لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب کسی کو، ایک جماعت کو کسی جمہوری نظام میں رہتے ہوئے وہ اقتدار کی مسند پر فائز ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد جو دوسری جماعتیں ہیں وہ اگین جو آپ یوں سمجھ لیں کہ ڈیموکریٹک نارمز کے خلاف ان طاقتوں سے، ان اداروں سے، ان شخصیات سے اپنے مراسم ڈیولپ کرتی ہیں، اپنے آپ کو دوبارہ کنیکٹ کرتی ہیں کہ جو جمہوری طریقے سے ایک پارٹی برسے اقتدار آئی ہے اس کو کمزور کیا جائے اور اگلے ٹینور کے اندر اپنے لیے اقتدار کی راہ کو ہموار کیا جائے۔ یہی میرے خیال میں ایک سب سے بڑی ایک مسٹیک رہی ہے ہماری ہسٹری کے اندر کہ سیاسی جماعتوں نے اس بات کا ادراک نہیں کیا کہ اگر کوئی سیاسی اور جمہوری عمل کے دوران شکست اور فتح اس کا ایک حصہ ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ ایک وقت کے اندر اگر آپ نے الیکشن لڑ رہے ہیں اور ایک جماعت نے اقتدار میں آنا ہے، یہ اتحادیوں نے آنا ہے، تو وزیر اعظم ایک بننا ہے، کسی ایک کو تو ظاہر بات ہے باہر بیٹھ کے صبر کے ساتھ، سکون کے ساتھ انتظار کرنا پڑے گا اگلی ٹرم کے لیے، اور اپنی ان غلطیوں کو، اپنی کوتاہیوں کے اوپر نظر ثانی کرنی پڑے گی کہ کہاں پہ ڈرا بیک سے جس کی وجہ سے وہ اکثریت نہیں لے سکے یا وہ اقتدار میں نہیں آ سکے۔ تو یہ جو بے صبری کا سلسلہ تھا، جو عجلت تھی اور غیر جمہوری طاقتوں کے ساتھ مل کر دوبارہ اپنے اقتدار کی راہ ہموار کرنے کا جو ماضی میں سلسلہ جاری رہا، اس کی وجہ سے ہماری ہاں جمہوریت کمزور بھی ہوئی اور اس کے ساتھ ساتھ عوام کا اعتبار بھی اس کے اوپر کافی ڈیمیج ہوا۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ کے اندر میثاق جمہوریت ہوا تھا تو وہاں پر وہ اسی سلسلے کی کڑی تھی، ماضی کی انہی غلطیوں کو مستقبل میں نہ دہرانے کا ایک عزم تھا۔ لیکن بدقسمتی کے ساتھ آج دوبارہ ہم نے دیکھا کہ سپریم کورٹ کے اندر جا کے ہم نے اس اسپرٹ کو دوبارہ ایک مرتبہ ہم نے اس کو ڈیمیج کیا اور اس کے بعد حالات پھر اس نہج پر پہنچ گئے۔ لیکن اگین جو جہاں پر ہم پہنچے ہوئے، ابھی بھی تمام جماعتوں کو بیٹھ کے ایک متفقہ لائحہ عمل ضرور بنانا چاہیے کہ جمہوریت اور اقتدار کے کوئی نہ کوئی اصول تو ہونے چاہیے جس کی کسی جماعت کو پامالی نہیں کرنی چاہیے، جس کے نتیجے میں یہ عمل اور یہ خود ہمیشہ کمزور ہوتے رہے ہیں۔ بالکل صحیح بات ہے جی، یہ ان کو اپنی غلطیوں سے سیاستدانوں کو کم از کم اتنا تو سیکھنا چاہیے، جن اپنی غلطیوں کی وجہ سے انہوں نے خود ہی سزائیں بھگتی ہیں، انہی غلطیوں کو بار بار تو کم از کم نہ دہرائیں، کوئی نئی غلطیاں دہرایا کریں۔ بات چیت کا سلسلہ جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں پورے کے بعد۔
वेलकम बैक नाज़रीन। अगली जो आज दिन भर की मसरूफियत थी वो ये रही कि इमरान खान के ज़ेर सदारत एक इजलास हो और उसमें ये फैसला किया गया कि एक डोर टू डोर मुहिम चलाई जाएगी और सोशल मीडिया को भी मुतारिक किया जाएगा और इमरान खान भी डॉक्टरों के मशवरे से आगे बाहर आने की कोशिश करेंगे और लोगों को बाहर निकालेंगे रोड्स पर दोबारा एक दफ़ा। इस तरह की हिकमत अमली बनाई जाएगी और इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ मुहिम जो है उस नारे को मुतारिफ कराया जाएगा और इस मुहिम को तेज़ किया जाएगा। जबकि दूसरी तरफ आज मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि तोशाखाना के चोर ने, ज़कात खोर ने और साकिब निसार के सादिक व अमीन ने शौकत खानम फंड जो है वो हस्पताल का जो फंड है वो हाउसिंग सोसाइटी में इन्वेस्ट कर दिया और ये इसकी सूरत हाल है। जबकि जावेद लतीफ़ ने एक सवाल उठाया, उन्होंने कहा कि आखिर इमरान खान ने इस मुल्क के लिए क्या नवाज शरीफ ने ही बार बार इस मुल्क के लिए कुर्बानियाँ देनी है, किसी और ने नहीं देनी। जी मज़हर बरला साहब। अच्छा जी, एक तो ये है कि इमरान खान साहब के पास अब दूसरा और कोई रास्ता नहीं है जी, लिहाजा वो एहतजाजी सियासत अपनाएंगे, उसके लिए वो सोशल मीडिया को भी इस्तेमाल करेंगे और जलसे जुलूस भी करेंगे। दुरुस्त है। और उसमें यही है कि वो इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ वाला नारा लगाएंगे। जो बात मरियम औरंगज़ेब ने की है, देखिए तोशा खाना के सिलसिले में तो हुकूमत भाग गई और ख़ुद बेनकाब हो गई कि तोशा खाना में किस किस ने फ़ायद समेटे थे, इस पे तो PTI वाले हावी हो गए इन पे। अब आ जाइए दूसरी बात, उसमें जुल्फ़ी बुखारी ने बहुत अच्छा जवाब दिया है। जुल्फ़ी बुखारी का ये कहना है कि दुनिया भर में डोनेशन लेने वाले इदारे इन्वेस्टमेंट करते हैं और वो इन्वेस्टमेंट उनके फंड्स को बढ़ाती है और वो इदारों पे खर्च होती है। पहले उन्होंने दुनिया से मिसाल दे दी। अब आ जाइए जावेद लतीफ़ साहब की तरफ। देखिए जावेद लतीफ़ साहब हार्ड कोर हैं नून लीग की और अब पिछले दिनों से कैप्टन रिटायर्ड सफदर के कुछ बयानात सामने आए, जावेद लतीफ़ साहब के आए। मेरा ख्याल है कि जो मरियम नवाज़ बनी है चीफ ऑर्गेनाइज़र और सीनियर नायब सदर, तो उन्होंने एक बयानिया अपनाना की कोशिश की है, जो करेंगी वो कोशिश कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया रखा जाए सामने। दुरुस्त। अगरचे वो बयानिया उनके चचा के खिलाफ भी होगा, वो राज तो नहीं आएगा उनको ना। सही है। चूँकि जनरल बाजवा का वो नाम ले रहे हैं बार बार, जनरल फैज़ का ले रहे हैं, साकिब निसार का ले रहे हैं, तो उनके खिलाफ जब ये मुहिम चलाएंगे तो हुकूमत को भी ज़ाहिर है दराड़ें और बढ़ेंगी नून लीग के अंदर। सही दराड़। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं और सोहेल इकबाल भट्टी साहब की तरफ बढ़ते हैं। भट्टी साहब, इस्लामाबाद के जोन 3 में तामीराती सरगर्मियों के हवाले से बड़ी अहम और बड़ी तेज़ी में कुछ काम करने की कोशिशें की जा रही हैं, खैर है क्या होने लगा है? अलिफ साहब, मामला ये है कि ये वो एरिया है जिसको हम मारगला नेशनल हिल्स पार्क के हवाले से जानते हैं सब लोग। ये इंतहाई खूबसूरत लश ग्रीन इलाका है और जो इस वक्त की जो मास्टर प्लान के मुताबिक वहाँ पर किसी किस्म की तमीराती सरगर्मियों की इजाज़त नहीं है। उसकी वजह यही है कि इस इलाके की जो ब्यूटी है उसको प्रोटेक्ट किया जाए। लेकिन अब वक्त गुजरने के साथ साथ आपको अंदाजा है कि इस्लामाबाद की इतनी इंपॉर्टेंट लोकेशन है कि किसी भी हाउसिंग सोसाइटी के लिए या रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट के लिए मुख्तलिफ कोशिशें की जाती हैं, किसी न किसी तरीके से इस इलाके के अंदर कुछ करने का मौका मिल जाए। अब माजी के अंदर बहुत सी ऐसी इतलात सामने आती रही हैं, ऐसी बाज़गाश रही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कुछ अहम शख्सियात और बिलखसूस आसिफ अली जरदारी साहब का भी इस इलाके के अंदर उन्होंने कई हज़ारों किनाल अराजी खरीद रखी है। उसके अलावा कुछ बाअसर ब्यूरोक्रेट्स हैं, अहम सियासी शख्सियात हैं, उनकी भी इस इलाके के अंदर उनकी अराजी है। इस वक्त प्राइम मिनिस्टर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं तुकीशा साहब, उनका भी यही इलाका है। उनकी और उनके अहले खाना की, उनकी अजीज वकारब की भी इस इलाके के अंदर काफ़ी ज़्यादा ज़मीनें हैं। अब कोशिश ये की जा रही है, जो कि 2018 में कोशिशें रुक गई थी, अब दोबारा मामला एक्टिव हुआ है। एक समरी तैयार की गई है जिसकी कॉपी हमें एक्सक्लूसिवली मौसूल हुई है। उस समरी के मुताबिक, जो कि वफाकी काबीना को भिजवाई जा चुकी है, कि अब एक कमेटी तश्कील देकर कानूनी रास्ता ऐसा निकाला जाए कि इस इलाके के अंदर जो गांव हैं उनकी तादाद भी मुसलसल बढ़ रही है। उसके बाद जो भी आपको अंदाजा है कि एक मारगला एवेन्यू बनी है, अब ये सड़क बन गई है, तो यहाँ पर इस बात के वाज़े इम्कानात हैं कि यहाँ पर मशरूम ग्रोथ होगी, लोग घर बनाएंगे। अगरचे के जो उसकी ट्रू स्पिरिट थी वो ये थी कि CDA ने इस इलाके के अंदर मौजूद जो रकबा है उसको एक्वायर करना था, और ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस हुई मैं कहूँगा, या वो शख्सियात जो माजी में इक़्तिदार में रहे या वो ब्यूरोक्रेट्स जिनको पता था इसकी इंपॉर्टेंस था का लगता ये है कि कुछ लोगों ने बाय डिजाइन इस इलाके को एक्वायर नहीं होने दिया। अगर ये लैंड एक्वायर हो जाती,
نہ یہاں پر مزید گاؤں بنتے اور نہ ہی کوئی یہاں پر کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی یا ہائی رائز بلڈنگ بنانے کے خواب دیکھتا. لیکن یہ سب کچھ نہیں ہوا. شاہ اللہ جتنا سے آپ بھی واقف ہیں, وہاں پر بڑی تعداد کے اندر نجی سوسائٹیز کہہ لیں, نجی افراد, نجی گروپس کے مختلف کاروباری گروپس کے انہوں نے وہاں پہ پروجیکٹس بنا کر. جی بیٹی صاحب ہمیں کلوزنگ کی طرف جانا ہے, ذرا وائنڈ اپ کر لیں ایک جملے میں. جی تو بڑے پیمانے کے اوپر شاہ دیتا اور سنجانی اور علاقے کے اندر یہ کام جاری ہے. اب اس کو پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے کہ یہاں پہ آپ کو اجازت مل جائے تعمیرات کی, جس کے نتیجے میں الٹیمیٹلی مارکلا ہلز کا, نیشنل ہلز پارک کا جو بیوٹی ہے وہ ایفیکٹ ہوگی. لیکن کچھ شخصیات کو جب یہ اپروول مل جائے گی باضابطہ طور کے اوپر, اور کسی حد تک وزیر اعظم شہباز شریف صاحب بھی کنوینس دکھائی دیتے ہیں کہ اس علاقے کے اندر وہ ان تعمیرات کو ریگولرائز کرنے کی اجازت دے دیں, تو یہ سب لوگ تو خطیر منافع بھی کمائیں گے, پیسے بھی کمائیں گے. لیکن جو اسلام آباد کی بیوٹی ہے, جو نیشنل ہل پارک کا حصہ ہے, صحیح ہے, بالکل صحیح. دلوں میں بری چلیں جی, بالکل اس کا بری طرح متاثر ہونے کا خدشہ ہے اور اس سے احتیاط کرنے کی ضرورت ہے, اور اس شہر کا حسن جو ہے وہ بہرحال برقرار رہنا چاہیے, باہر رہنا چاہیے. اس حوالے سے اور بھی بہت سارے معاملات ہیں, وہ کبھی کسی اگلے پروگرام میں آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے. آج اتنا اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.